رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما باوسبن پڑھیے محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ تبارک و تعالی ہندو سنا اللہ سونے متنی منٹھار نبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا گلدستہ اذکرن دے بعد خالق کائنات مالک لم یزل سونے رب دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین آج میں نے آپ کے سامنے دو ہستیوں کا ذکر کرنا ہے سب سے پہلے تو میرے آقا علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام کے چچا ہے ان کا ذکر ہوگا کیونکہ 15 شوال المکرم کو آپ کی یوم شہادت ہے اور دوسرا ذکر جس در سے مجھے یہ خیرات ملی ہے جس در سے مجھے یہ عزت مجھے یہ موقع ملا ہے ان کا بھی ذکر کرنا ہے میری مراد حضور فیض ملت نور اللہ والولود جن کے جامعہ اعلیٰ کے اندر میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آج ان کا بھی ذکر تھوڑے سے وقت میں کروں گا سب سے پہلے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے ہونے والے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ السلام کے ہر مشکل گھڑی میں ہر پریشانی میں جنہوں نے ساتھ دیا اسے امیر حمزہ کہتے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو ہجرت کے 6 سال ایمان لے کر آئے حضرت عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ ہجرت کے 6 سال ایمان لے کر آئے حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ آپ ہجرت کے 2 سال اور ایک اور بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہجرت کے 3 سال ایمان لے کر آئے لیکن جو صحیح قول ہے مفتبہی یہ قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے 6 سال ایمان لے کر آئے ایمان لے کر آنے کا جو واقعہ ہے وہ اس طرح ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کافروں نے آقا علیہ السلام کو تنگ کیا. آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے نماز میں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چادر لپیٹی ہوئی تو جب آپ نماز کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شکار کرنے کے گھر سے جنگل میں گئے ہوئے تھے، بڑی دور سفر کر کے گئے ہوئے تھے۔ تو آپ نماز میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو کفار نے آ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اس کپڑے سے پکڑا اور پیچھے کھینچنے لگے اور گھسیٹنے لگ گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح گھسیٹا کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو دبا دیا گیا۔ اس کپڑے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں نشان بن گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات نہ کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فدر گزر تو دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی تو دیکھیے۔ ارے اتنی سزائیں دے رہے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ نے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جب اپنی شام کو گھر لوٹتے ہیں، گھر آپ کی پھپھی زاد بہن حضرت صفیہ فرماتی ہیں، وہ جب گھر آئے تو کہا کہ تو بڑا خوش ہو کر پھرتا ہے، بڑا تو اپنے آپ کو بہادر سمجھتا ہے، بڑا قوت والا، بڑا طاقت مند سمجھتا ہے۔ تیرا بھتیجا محمد کو آج فلاں بندے نے تکلیف دی ہے، آج اسے سزا دی ہے، آج اسے تنگ کیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو تکلیف دے، میرے ہوتے ہوئے میرے بھتیجے کو تنگ کرے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر سے تلوار لے کر نکلے، ابو جہل کے پاس گئے، فرمایا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ محمد مصطفیٰ میرے بھتیجے کو تو ایک بے سہارا سمجھتا ہے، بے آسرا سمجھتا ہے؟ فرمایا خبردار، اگر تو نے آج کے بعد اسے میلی آنکھ کر کے دیکھا، اگر گندی نظر سے بھی دیکھا تو میں تیری آنکھیں نکال دوں گا، میں تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ اور فرمایا کہ جو ہاتھ اٹھائے گا میرے بھتیجے پہ میں تیرا وہ ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واپس آئے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے جب پہنچے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ جب کوئی اپنا آتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ ہی جاتے ہیں، جس کو بندہ درد سناتا ہے، جو درد سننے والا ہو، پھر جب بندہ اسے دیکھ لیتا ہے پھر آنکھوں سے آنسو برسنے شروع کر دیتے ہیں۔ جب میرے مصطفیٰ نے اپنے چچا کو دیکھا نا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹا کیا وجہ ہے، تو پریشان کیوں ہو رہا ہے، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے، تو کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ چچا جان، جو مجھے انہوں نے ستایا ہے، جو تنگ کیا ہے، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی تکلیف مجھے یہ ہوتی ہے کہ میرا چچا ہو کر میرا کلمہ نہیں پڑھتا، میرا چچا ہو کر میرے پہ ایمان نہیں لے کر آتا اور غیر خداؤں کی عبادت کرتا ہے اور غیر خداؤں کے سامنے جھک جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی فرمایا کہ اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں؟ کہا کہ ہاں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ پھر میں ایسے ایمان نہیں لے کر آؤں گا۔ فرمایا کہ چلو سب کے سامنے میں اعلان کروں گا کہ میں محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھ ہو گیا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں، ساروں کو بلایا، اکٹھا کیا، آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے، اور کہا کہ بھتیجے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ غیروں نے تیرا ساتھ دیا اور میں تیرا اپنا ہو کر میں نے تیرا ساتھ نہیں دیا۔ آج غیر تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، میں تیرا اپنا ہو کر تیرا ساتھ نہیں دیا۔ فرمایا کہ خبردار، آج میں محمد مصطفیٰ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ فرمایا کہ خبردار، آج کے بعد میرے بھتیجے کو کوئی تکلیف نہیں دینی، آج سے میں بھی ان کا غلام ہوں۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو پہلے کہتے تھے کہ پہلے جو اسلام تھا ایک کمزور تھا، لوگ ڈرتے تھے، لیکن جب عمر فاروق حضرت امیر حمزہ داخل ہوئے اسلام میں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو اسلام تھا نا اتنا طاقتور ہو گیا کہ جتنے بھی بد مذاہب تھے، جتنے بھی کافر تھے، تھر تھر کانپنے لگ گئے۔
اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ کا لقب دیا، فرمایا کہ جو تیری تلوار ہے اللہ کی تلوار ہے، تیری جو تلوار ہے اللہ کی تلوار ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ ہر جنگ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑے رہے، جب آخری جنگ تھی، آخری آپ کی جنگ تھی، وہ سننے والی ہے، میرے مصطفیٰ کو خبر مل گئی کہ امیر حمزہ نے اس جنگ کے اندر شہید ہونا ہے، شہادت پانی ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے لائنیں بنوائی اس جنگ کے اندر، ایک جب بندہ کھڑے ہوتے تھے اس وقت یہ معاملہ نہیں تھا کہ آج ہمارے نوجوان بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، جب بات جنگ پہ آ جائے، جب جہاد کی بات آ جائے تو ڈر کر بھاگنے لگ جاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ لیکن اس وقت پتہ کیا ہوتا تھا کہ جب جو نوجوان میدان کے اندر اترتا تھا وہ تب تک یا مارتا تھا یا مار کر واپس آتا تھا، یا اس کی لاش آتی تھی یا ان کو نصف و نبود فرما کر آتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے اندر موجود تھے جس کے اندر آپ نے یوم شہادت ہے 15 شوال المکرم کی جنگ، 10 شوال المکرم کو جنگ شروع ہوئی، 5 دن جنگ چلی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ روکتے رہے، فرمایا کہ چچا جان آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا، آپ نے نہیں جانا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی شہید ہوتا آ کر عرض کرتا حضور مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں جانا چاہتا ہوں، میں لڑنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے کہ چچا جان تیرے اندر میں اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، تیرے بعد میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، تو میرا چچا بھی ہے، تو میرا باپ بھی ہے، اب تیرے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ انتظار کریں، میرے والد کی جو پگڑی ہے آپ کے سر پر ہے، کچھ دیر انتظار کریں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد کی اتنی تڑپ تھی، اتنی تڑپ تھی، اتنا شوق تھا کہ جب آخری وقت آیا نا، آخری وقت قریب آیا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں حضور مہربانی فرمائیں، آپ تو مہربانی فرمائیں، مجھے جانے دیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ چچا جان جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے نا تلوار لے کر اور للکارا، کہا کہ کون ہے ایسا جو اپنے اولاد کو یتیم کرنا چاہتا ہو، جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہو، آئے میرے سامنے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تلوار چلی تو 70 لوگوں کو واصل جہنم کر دیا، 70 لوگوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اور پھر جب وہ لوگوں ایک بندہ کسی کے قابو میں نہ آتا تو پھر لوگ اس میں معمول تھا کہ خرسان شروع کر دیتے، سب مل کر ایک دفعہ حملہ کرتے تھے۔ تو کافروں نے کہا کہ یہ ایک تو ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہا، چلو سب مل کر حملہ کرتے ہیں۔ اور ظالموں نے جو حملہ کیا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ وار کیا، اور اتنا تشدد، اتنا ظلم کیا ظالموں نے کہ حضرت امیر حمزہ کی لاش بھی نہیں پہچانی جا رہی تھی، شکل بھی نہیں پہچانی جا رہی تھی۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جنگ کے اندر فارغ ہو گئے، جنگ مسلمانوں کو نصیب ہوئی، مسلمان اس میں کامیاب ہوئے، تو جب لاشوں کو سمیٹنے لگے تو میرے مصطفیٰ خود بھاگ بھاگ کر دیکھ رہی میرا چچا کہاں ہے، میرے چچا کہاں ہیں۔ دیکھتے ہیں حالت یہ ہوئی پڑی تھی، جو وہاں شہید ہوئے تو ان کی حالت ایسی تھی کہ دیکھنے کی بندے کی اتنا کلیجہ نہیں تھا، اتنا دل میں طاقت نہیں تھی کہ دیکھ سکے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویسے بھی پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تائی جان کو بلایا، کہا کہ پتہ کرو کہ اس میں امیر حمزہ کون ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو انگلی تھی یہ بالکل چھوٹی تھی، انگلیوں سے حضرت امیر حمزہ کو پہچانا گیا، ان انگلیوں سے پہچانا گیا کہ یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے تو آپ سنیے تو یار دیکھیے، اتنی قربانیاں تھی، آپ کا چہرے کو بگاڑ دیا گیا، آپ کی شکل بھی نہ پہچانی گئی، لیکن دین کے لیے کھڑے رہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونے لگ گئے۔ زارو قطار نہیں روئے، بلکہ زارو قطار روئے، بلکہ کو پکارنے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو فرماتے تھے کہ رونا نہیں چاہیے، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ میں اس پر کیوں نہ روؤں،
میں اس پر کیوں نہ رہوں؟ فرمایا کہ یہ میرا چچا بھی تھا، میرا باپ بھی تھا، اور میرا جو سنبھالنے والا تھا، میرا رہنما بھی تھا، اور فرمایا کہ میں یہ سے رونے سے منع نہیں کرتا کہ آنکھوں سے آنسو نہ آئے۔ فرمایا کہ جب کوئی اپنا جدا ہوتا ہے تو پھر دکھ ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو ہی جاتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ رونا اس سے میں منع کرتا ہوں، اپنے کپڑے پھاڑ دینا، چیخو پکار کرنا اور ماتھم کرنا، فرمایا میں اس سے منع کرتا ہوں، لیکن اس رونے سے میں منع نہیں کرتا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت 15 شوال المکرم آپ کی یوم شہادت ہے، اور آپ نے دین کے ساتھ مخلص ہو کر کام کیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، دوسری ہستی جن کا آج میں نے ذکر کرنا ہے وہ میرے مربی، میرے رہبر، میرے رہنما، جن کے در سے مجھے یہ خیرات ملی ہے، جن کے در سے مجھے یہ عزت، مجھے یہ مقام ملا ہے، میرے مراد حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد اویسی، بہاولپور کی سرزمین پہ جنہوں نے آ کر جب ڈیرا لگایا نا، اس وقت سنیت کا نام نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا وہاں پہ، لیکن جب انہوں نے آ کر اپنا قلعہ گاڑا، آ کر دین کی تبلیغ کی، آپ نے پھر اب دیکھیے جہاں بہاولپور کے اندر سنیت کو جگانے والے حضور فیض ملت تھے، لوگ رہتے تھے لیکن ڈر ڈر کر، لوگ ڈر ڈر کر رہتے تھے، لیکن جو سنیت کو جگانے والے اور سنیت کا جو ایمان، سنیت کا ایمان ابھارنے والے حضور فیض ملت تھے۔ اور حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ لوگ آج ان کے بارے میں بک بک کریں۔ حضور فیض ملت نے جب بھی قلم اٹھائی، قلم یا تو کتاب لکھنے میں اٹھائی، یا بچوں کو پڑھانے میں، یا قرآن پڑھانے میں، یا تقریر میں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلانے میں۔ حضرت غوث الورا کا ہر وقت آپ کی زبان پہ ذکر رہتا تھا، آپ یہ کہتے تھے کوئی بھی مشکل آ جاتی، آپ یہ کہتے تھے غوث الورا کرم فرمائیں گے، یہ وظیفہ آپ کا ہوتا تھا۔ فرمایا کہ غوث الورا کرم فرمائیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو پر 53 پرچے تھے، 53 FIR کٹے ہوئے تھے، لیکن حضرت حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو کبھی یہ تھانے تک نہیں گئے۔ جب پرچے کا نام آتا تو آپ کو فون آتا، حضور آپ پر پرچہ ہو گیا ہے، آپ جواب یہ دیتے ہیں یہ اپنی سرکار کو خوش کر رہے ہیں، ہم اپنی سرکار کو خوش کر رہے ہیں، یہ اپنی سرکار کو خوش کر رہے ہیں، ہم اپنی سرکار کو خوش کریں گے۔ یہ اپنے بڑے بڑوں کے نام سے اپنے آپ کو بڑے عہدے داران سمجھتے ہیں، جس نے ہمیں عہدہ دیا ہے نا وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، میرے حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو پورے پاکستان میں نہیں، باہر کے ملک میں چلے جائیں، سعودی عرب میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، جس علاقے میں آپ مرضی چلے جائیں، آپ کو حضور فیض ملت کا فیض یافتہ ملے گا۔ جب آپ نے 12 ربیع الاول شریف کے اندر پہلا جلوس نکالا، یہ آپ کا تاریخی جملہ ہے، یہ آپ یاد کر لیں۔ آج ہمیں کو روکتے ہیں جلوس نکالنے میں، تو سنیے حضور فیض ملت کا موقف آپ کیا فرماتے تھے۔ آپ جب جلوس لے کر نکلے نا تو لوگوں نے آپ کو منع کیا کہ حضور آپ اتنے تعداد میں بہت کم ہیں، جیسے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلانے کے لیے لوگوں کو تبلیغ کی، میرے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرتے ہوئے حضور فیض ملت نور اللہ مرقدو نے آپ نے اسلام دین کی تبلیغ کرتے ہوئے آپ نے جب جلوس نکالا، پہلا 12 ربیع الاول آیا، بہاولپور کی سرزمین سارانی مسجد 1965 غالباً یا 1964 یا 1963 یا 1960، یہی ہے آپ نے پہلا جو آپ نے یہاں آ کر ڈیرا لگایا۔ 1965 میں تو مدرسہ تیار کروایا، لیکن آپ سب سے پہلے جو تبلیغ کرتے رہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، وہ سب سے پہلی مسجد جہاں آپ تبلیغ کرتے رہے وہ جامع مسجد بلال بہاولپور کے اندر ابھی بھی موجود ہے، جمعہ پڑھاتے تھے، جامع مسجد صادق، اس کے اندر آپ جمعہ پڑھاتے تھے۔ پھر آپ نے آ کر یہاں ڈیرے لگائے۔ آپ نے جب جلوس نکالا نا تو آپ کو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ تعداد میں بڑے تھوڑے ہیں، کم ہیں، آپ مہربانی کریں، انتظار کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جلوس نکالا، جلوس لے کر جب نکلے نا آپ بگی پر بیٹھے، بگی پر بیٹھ کر گلیوں میں جب نکلے نا تو یہ پھولوں والا چوک، یہ ہٹی بازار، ایسے
سناروں والا چوک، یہاں سے گھومتے گھومتے آ رہے تھے نا، تو یہ شہزادی چوک کے اندر نا ان کا گڑھ تھا، بد مذاہبوں کا گڑھ تھا۔ حضرت حضور فیض ملت نور اللہ مرکزہ کو انہوں نے پتھر مارے۔ جب پتھر مارے نا تو حضور فیض ملت رحمۃ اللہ علیہ غمگین نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے۔ آپ نے بڑا طریقی جملہ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو میرے مصطفیٰ کو پتھر مارے گئے تھے وہ سنت بھی ادا ہو گئی، وہ سنت بھی ادا ہو گئی۔ اور پھر طریقی جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے کہ آج یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں میں رک جاؤں گا، ایک وقت آئے گا یہیں سے مجھ پر پھول برسائیں گے۔ آج اب جب ہم اس بازار سے نکلتے ہیں نا تو لوگ پھولوں کی پتیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، ہاروں کے پھول لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور پہناتے ہیں۔ میں نے کہا واہ حضور فیض ملت، جو بعد میں ہونا تھا پہلے بتا دیا۔ یہ تھے اللہ والوں کی بات۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضور فیض ملت نور اللہ مرکزہ کا عرس مبارک کل انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء جامعہ مسجد سرانی مرکز اہل سنت انشاءاللہ العزیز بعد نماز عشاء آپ کی جو سالانہ عرس مبارک ہے شروع ہو رہا ہے، جس کے اندر تلاوت کلام پاک کے لیے قاری القراء زینت القراء فخر القراء قاری عبد الخالق الانتیل مصر سے تشریف لا رہے ہیں، مصر سے۔ اور جو بیان ہے حضرت علامہ مولانا محمد رمضان احمد سیالوی صاحب، جو دربار بابا داتا گنج بخش فیض عالم کے ہیں۔ دوسرے جو ہمارے خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا محمد رمضان احمد اویسی صاحب، جو گجرانوالے سے تشریف لا رہے ہیں۔ تیسرے خطیب جو ہمارے رات کے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد منصور احمد اویسی صاحب، یہ جو ہیں شیخ کاموں کی سے تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ جو اتوار کی دوسری نشست ہوگی انشاءاللہ العزیز 9 بجے۔ آپ کے سامنے یہ جو گنہگار بیٹھا ہے، آخری کتاب کی حدیث مبارکہ بھی بندہ نشین میں پڑھنی ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے بھی یہ خصوصی دعوت ہے کہ آپ اس نشست میں ضرور تشریف لائیں کہ میرا آخری سال دورہ حدیث کا شروع ہو رہا ہے، یہ آپ سب کی دعاؤں سے ہو رہا ہے۔ آخری نشست میں دورہ حدیث کی کتاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف شاہ جو ہری پور ہزارہ سے تشریف لا رہے ہیں۔ دوسری جو بیان ہوگا حضرت علامہ مولانا رب نواز اویسی صاحب، جو کہ گجرانوالے سے تشریف لا رہے ہیں۔ آخری خطیب جن کا نام سن کر آپ سب کے دل تھڑ تھڑ کانپنے لگیں گے، آخری خطیب جو ہزار دلوں کی دھڑکن، نوجوانوں کو سیدھا راستہ دکھانے والے حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا اویسی صاحب، اویسی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، اور یہ حضور فیض ملت کے فیض یافتہ ہیں۔ آپ اس تقریب میں ضرور تشریف لائیں کیونکہ ہفتہ اتوار کو ہر بندے کو چھٹی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ پروگرام بھی اسی طرح رکھے ہیں۔ تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس محفل کے اندر ضرور شرکت فرمائیں، اور انشاءاللہ العزیز اتوار کو بعد نماز عشاء جامعہ مسجد سیدہ آمنہ جہاں پہ میں امامت کرتا ہوں، وہاں بھی انشاءاللہ العزیز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت کے حوالے سے محفل منائی جائے گی، اس میں بھی آپ سب کو دعوت ہے۔ اس میں خطاب حضرت علامہ مولانا پیر سید عارف حسین شاہ صاحب ہری پور ہزارہ سے انشاءاللہ العزیز بروز سوموار بعد نماز عشاء سمر سٹا مرکزی جامعہ مسجد سمر سٹا، وہاں بھی انشاءاللہ العزیز حضرت سیدنا امیر حمزہ کے حوالہ سے اور ختم قرآن پاک، عظمت قرآن پاک دستار فضیلت کے حوالے سے وہاں بھی پروگرام منعقد ہو رہا ہے، جس کے اندر خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عارف حسین شاہ صاحب وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمامی احباب ان محفلوں کے اندر ضرور شرکت کریں۔